میں بگیری صاحب سے آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. بہت سارے معاملات ہیں, میں نے بھی ابتدائی میں بھی ان کی طرف اشارہ کیا, ان پر میں آتی ہوں, لیکن اگر فرسٹ کامنٹ سر آپ سے یہ لے لوں کہ ایم او یو ہوا, اس سے پہلے بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ میکسیملسٹ پوزیشنز دونوں پارٹیز نے اپنائیں, لیکن اب اس پوائنٹ پہ دونوں پارٹیز کو سوٹ نہیں کرتا کہ جنگ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اب جو ہے پیس کو ایک چانس ملا ہے, تھوڑا سا بمپی ہوگی ہے رائڈ, لیکن اب دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں ہوگا. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ اب پھر سے ایکٹیو کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں دونوں پارٹیز میں سے آپ اس جنگ کو دوبارہ جو ہے وہ چھیڑنے کے لیے؟ دیکھیں, میں آئی پرسنلی فیل کہ جس طریقے سے پاکستان نے اتنی محنت کر کے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارے فیلڈ مارشل نے دن رات خلوص دل سے, خلوص نیت سے, سنسیرٹی سے امریکن پریزیڈنٹ سے بات کی, ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بات کی, ایرانی لیڈر سے بات کی, سعودی لیڈر سے بات کی, قطر کے لیڈر سے بات کی, ایون ترکی کے لیڈر سے بات کی, ایجپٹ کے. بات یہ کہ اتنے مشکل کام کرے جو دنیا نہیں کر سکی وہ ہم نے کر کے دکھا دی. معاہدہ کے اسلام آباد اکارڈ سائن کر لیا. اس کے بعد دیکھیں ایران بیسیکلی آئی فیل کہ ایران بہت اپر گراؤنڈ پہ تھا. ایران بینیفیشری ہے اس معاہدے کا, کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینکشن بھی ریلیز کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم ان کے جو فیسز ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں, سینکشن ختم کر رہے ہیں, ہم ایران کو آئل اور گیس مارکیٹ پرائز پر دنیا میں جس کو مرضی بیچ دیں, جب تک ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ بیچ سکتے ہیں. $300 بلین کو جو انفراسٹرکچر نقصان ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم پورا کر کے دیں گے, جہاں سے بھی ہم لے کریں ممالک سے کر کے دیں گے. واٹ ایلس ایران نیڈس. بات یہ کہ ایران کو سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں گھاٹے کا سودا امریکہ کا تھا. بالکل اسرائیل نے امریکہ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ جی آپ نے غلط کیا, آپ نے ایران کو چھوڑ دیا, ایران کو ملیٹریلی 0/0 کرے, اس کی بالکل ملٹری پاور ختم کر دے تاکہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے ایران کا تھریٹ ختم ہو جائے. اور جب وہ جاتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف اپنے جو ہے گریٹر اسرائیل کے خواب پورا کرنے کے لیے, تو اس وقت ایران کا ڈر کوئی نہ ہو. لیکن اس کے بعد امریکن عوام بڑا شور, وہ کہہ رہے تھے آپ نے کیوں اٹیک کیا, آپ نے کیا اچیو کیا, اتنا $1 بلین کا نقصان گین, سوائے ایک اس شکتی کے نیوکلیر کہ ہم ایران کو ڈی نیوکلرائز کر دیں گے. یہ ایک ان کا پوائنٹ تھا جس کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹیم علیحدہ فارم کی گئی تھی. اس کے بعد اب ان کے بعد اس کے بعد اسرائیل چاہ رہا تھا کسی طریقے سے لڑائی دوبارہ ہو. ایران نے, آپ کو یاد ہے, ایک جہاز پہ, سنگاپور کے جہاز پہ ڈرون فائر کیا, اس کو نقصان بچایا, جس پہ امریکن سینٹ کام نے ریٹیلیٹ کیا اور 80 کے ٹارگٹ پہ جا کے نقصان مارا. پھر ایران نے کیا. اس کے بعد پھر میرے خیال میں ہمارے فیلڈ مارشل نے اور قطر نے تو سعودی عرب بات کی, وہ کافی حد تک ڈیفیوز کیا. اگین اب جو سعودی عرب کا قطر کا جہاز جو تھے وہ یہاں پر آئے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ان کے آپ کو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے, ہم ایرانی فارن منسٹر ترکی سعودی عرب کے فارن منسٹر بات کر کے, قطر کے فارن منسٹر بات کر کے ان جہازوں کو واپس کروا دیتے اور وارننگ شاٹ فائر کر دیتے جی کہ ہم آپ لے جائیں ورنہ ہم نقصان کریں گے. اور پاکستان میڈیشن میں ہے, پاکستان سے بات کر کے جی آپ امریکہ سے بات کریں یا سعودی عرب سے بات کریں یا قطر سے بات کریں تاکہ یہ سچویشن ایسکلیٹ نہ کرے. آپ نے کیا حاصل, ان کو بہانا چاہیے تھا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی, اور وہ بہانا جو ہے وہ ایران نے دے دیا. اور آپ نے بڑا یہ درست کہا ہے کہ بڑا ایک اپر ہینڈ تھا ایران کا جب یہ ایم او یو بھی سائن ہوا. ڈاکٹر صاحب وڈ یو اگری ود دس کہ اپر ہینڈ بھی تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ میدان جنگ میں امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکا, ایران کا میز پر آنا پڑا. اچھا میز پر بھی بہت کچھ ایسا ہوا, فروزن ایسٹس کی بات کریں آپ, بہت سارے اور معاملات ایسے جو کہ ایران کے لیے صرف ون ون تھا. تو یہ اب بہت سے لوگ جس طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آغاز ہے نا یہ دوبارہ یہ ایران کے کھاتے میں جائے گا. پہلے تو بہت شکریہ یشوین آپ کا, برگیڈی صاحب کو سلام, آپ کی ٹیم کو, آپ کے دیکھنے والوں کو وعلیکم السلام. دیکھیں, وی آر لیونگ ان اے ملٹی سویلائزیشنل ورلڈ جہاں پہ ویسٹرن سویلائزیشن ڈکلائن کر رہی ہے اینڈ آل ادر سویلائزیشنز آر کمنگ اپ, اور یہ برداشت نہیں ہو رہا. اور گرام ایلیسن نے ایک کتاب لکھی جس میں 16 کیسز اس نے رکھے ہیں, جس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے 3 کیسز کے جب پاور ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہر جگہ بڑی جنگ ہوئی ہے. ان ایک کیسز میں جو برطانیہ سے پاور امریکہ ٹرانسفر ہوا ہے وہ ایک مثال ہے. ویسٹ جو ڈکلائن کر رہا ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اٹ از بیکاز آف 3 امپورٹنٹ ریزنس. نمبر 1 یہ کہ ویسٹ 1991 کے بعد اس نے سمجھا کہ وہ اینڈ آف ہسٹری ہو گئی اور ہم جیت چکے ہیں اور وہ سو گئے.
जबकि चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ और हम वी हैव टू रीबिल्ड आवर इकोनॉमी, और फिर आपने देखा चाइना का राइज, रशिया की रिसर्जेंस, साउथ अफ्रीका, टर्की, पाकिस्तान ने मिडिल रेंज पार की कैपेबिलिटी हासिल की। दूसरा ये कि ये ट्रिगर हैप्पी अपने आप को इन्होंने साबित किया। ट्रिगर हैप्पी क्या कि यानी वो समझते हैं कि जो लिबरल फिलॉसफी एंड मॉडल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, बाय फोर्स हमने बंदूक के जोर पे इसको फैलाना है। इराक की जंग देख लीजिए, लिबिया, सीरिया, यमन, एक पूरी लिस्ट है आपके पास। तीसरा वो ये समझते हैं कि लीडर्स कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जबकि उनकी आवाम समझती है कि हम मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हम दुनिया में लॉ अबाइडिंग हैं, ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हैं, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक की लीडरशिप अब भी अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के पास है, किसी और के पास नहीं। ईरान का मसला क्या है? ईरान का मसला ये कि वो जो वेस्टर्न स्ट्रक्चर था 1979 के अंदर उसे चैलेंज किया, उससे पहले मौजूद था। आपको याद होगा मुसद्दिक रेवोल्यूशन आया, उससे पहले चला जाता। आज़रबाईजान उससे जबरदस्ती छीना गया 1940 में। 1971 में बहरीन उसका हिस्सा था, जबरदस्ती छीना गया। और फिर मुसद्दिक का रेवोल्यूशन आया, उसको जबरदस्ती कू करवाया गया और रजा शाह पहलवी को लाया गया। ईरानी कौम ने दोबारा उठी और एक रेवोल्यूशन लाई, जो अमेरिकन ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी थी उसे उन्होंने खत्म कर दिया। अब उस ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी को रीइंफोर्स करने के लिए ईरान इराक जंग, सैंक्शंस डेमोनाइज करने के लिए प्रोपेगेंडा, फिर 12 दिनों की जंग, फिर 40 दिनों की एयर पार, फिर ब्लॉकेट। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है, मान लिया कि ईरान ने ये गलती की है कि अपने दोस्त ममालिक जिन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट शो किया, जिन्होंने आपकी मीडिएशन करवाई, उस पे आपको हॉटलाइन पे राब्ता करना चाहिए था। लेकिन ऑन द अदर साइड ये भी तो है ना कि अमेरिकन को किसने कहा कि अगर ईरान ने 2 वेसल्स पे हमला किया है तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट हमला करें, और एक दिन 71 हमले, दूसरे दिन 85 हमले, इनसाइड जाके आपने हमले किए। नहीं, वो तो जो बिगड़ी साहब बात करें वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर, कि वो तो मौके की तलाश में थे। इजराइल की कांस्टेंट देखे ना, इजराइल एक कांस्टेंट स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा था और हमें पता था वो, और कामयाब होने के लिए प्लेट पे रख के ईरान ने दे दिया। यशवीन, उसमें जो प्रॉब्लम है ना, देखें उसमें स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट अमेरिका के पास कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। बड़ी इसमें अब डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज फिर सवाल होंगे तो आगे हम बात करेंगे। क्यों अमेरिका इस वक्त डिफीटिंग पोजीशन पे है, और उसमें वजह यह है कि जो ईरान के अंदर जो 2 रिफॉर्मिस्ट और हार्ड लाइनर्स हैं, हार्ड लाइनर्स का जो पर्सपेक्टिव था वो वही था जो 40 साल पहले खुमैनी साहब ने दिया था कि अगर अमेरिका इजराइल कलमा भी पढ़ देना तो हम समझेंगे ये हमारे ऊपर टोपी डाल रहे हैं, तो वो यकीन नहीं करे। अब उनका जो आइडिया था वो रीइंफोर्स हो गया ना, जो रिफॉर्मिस्ट ने, पाकिस्तान ने, बाकियों ने कोशिश की, उस पर पानी फिर गया। तो मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेलिबरेटली इस डील को हाथ से निकाला है, और ये जो डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशन, अब देखो फायदा किसको हो रहा है? खित्ते को नहीं हो रहा, पाकिस्तान को नहीं हो रहा, ईरान को नहीं हो रहा, खुद अमेरिका को नहीं हो रहा। फायदा किसको होगा? अल्टरनेटिव पावर्स को हो रहा है। मेरा ख्याल में ब्रॉडर कैनवास के अंदर अमेरिकन्स दे फेल टू अंडरस्टैंड कि जो डिक्लाइन है उसको उन्होंने स्पीड अप कर दिया।